آنے والے بجٹ میں کس طرح کے ٹیکسز اور کہاں کہاں کن پر ٹیکسز لگیں گے اس پر ہوگی بات. ساتھ ساتھ آگے الیکشن ختم ہو چکے ہیں, رمضان بھی ختم ہو چکے ہیں, عید بھی ختم ہو چکی ہے. اب اکانومی کیا کہتی ہے, معیشت پاکستان کی کیا کہہ رہی ہے. ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانیوں کو اب اپنی انویسٹمنٹ کہاں لگانا چاہیے, کون سے بزنس کرنے چاہیے اور کیا اسٹریٹجی اختیار کرنا چاہیے. کیا سونا خریدیں, موویبل پراپرٹی خریدیں, یا پھر یہ ہے کہ کہیں پراپرٹی میں یا کہیں اور انویسٹمنٹ کریں. میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل, جس میں آپ کو کئی اچھی معلومات ملیں گی. تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ تعالی مفید معلومات ملتے رہا کرے گی. اچھا, یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جیسے پیسے بڑھائے ہیں, یعنی لون جتنا دیا, جو بھی لون دیتا ہے تو اس کی مرضی بھی اب چلنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ اب آئی ایم ایف کی انوالومنٹ پاکستان کی گورنمنٹ میں بھی ہے. آئی ایم ایف کی انوالومنٹ اب حکومت کے اقدامات میں, فیصلوں میں بھی ہے, اس لیے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے آئی ایم ایف کے ہاتھوں سب کچھ دے دیا ہے. اب مالیاتی اداروں اور آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز پر یہ ملک چل رہا ہے. آخری کیل جو اس تابوت میں ٹھوکی گئی وہ یہ تھی کہ جو سینٹ کا ادارہ تھا وہ بھی آئی ایم ایف کی دسترس سے باہر ہو گیا, اور آئی ایم ایف جو چاہے جس طرح کہے کرے. اب کیا اثرات ہوں گے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت معاملہ یہ کہ آئی ایم ایف نے یہ انٹینشنز دے دی ہیں کہ اب ہر کسی پر ٹیکس لگے گا, دکانداروں پہ ٹیکس لگے گا, صحیح ہے. اسی طرح جو بہت سے ایسے سیگمنٹس ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, آئی ایم ایف نے اس طرف کہا ہے کہ ٹیکس لگائے جائیں. پراپرٹی پر ٹیکس لگائے جائیں گے, اور پراپرٹی میں بھی جو پہلے پرائیویٹ بلڈر سے یا جن لوگوں کے پاس پرائیویٹ فائلز ہوتی تھیں ان کو پہلے ٹیکس سے مستثنیٰ ہوتے تھے, یعنی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ٹیکس والوں کو, ریکوری والوں کو کہ ٹیکس, اب ان پر بھی ٹیکس لگے گا. اور اس طرح کے وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں. بعض جگہوں پہ تو آئی ایم ایف نے صحیح کہا ہے, اور وہ یہ کہ یہ کہا ہے کہ جیسے زراعت, یعنی جو بڑے بڑے جن کی زرعی زمینیں ہیں, زمینداروں, ان پر ٹیکس ان کو پکڑا جائے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور بھی جگہوں پر اس طرح کی نشاندہی کی ہے. پراپرٹی کو ایک ٹیکسیشن میں لایا جائے, یعنی میں نے بتایا کہ پرائیویٹ بلڈرز, پرائیویٹ سوسائٹیز وہ ٹیکس نہیں دیتی تھی, اب ان کے ذریعے ٹیکس لایا جائے گا. اچھا, میں آپ کو ایک دو چند باتیں اور بھی بتا دوں کہ آئی ایم ایف کی بیسیکلی خواہشیں کیا ہیں. اچھا, ویسے تو آئی ایم ایف جو ہے نا وہ کہتا تو ہے کہ ڈالرز انفلو بڑھایا جائے, ڈالرز انفلو بڑھایا جائے, معاشی سرگرمیاں تیز کی جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ معاشی سرگرمیاں بلا شبہ جب بھی اکانومی ہماری اس وقت پنپتی ہے جب پیسہ رول کرتا ہے, گردش میں آتا ہے. اور جس ملک میں پیسہ گردش نہ کرے, لوگ مٹھی نہ کھولیں, اپنا پیسہ دبا کے بیٹھ جائیں اور اپنے دولت کو نہ نکالیں, نہ خرید و فروخت کریں, نہ انویسٹمنٹ کریں, جیسا کہ پچھلے دنوں ہوتا رہا ہے. ایک بڑی معیشت کی تباہی کی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ غیر یقینی کیفیت رہی ہے ملک میں, سیاسی انارکی رہی ہے. کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ڈالرز بڑھتے گئے, روپیہ گھٹتا گیا, لوگ سونا خریدتے گئے. بینک نے بہت ہی ہائی سائٹ پہ جا کر وہ ریٹرن دینا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ پھر معاشی سرگرمیوں میں لگے, انہوں نے پیسہ بینک میں ڈالا, اس سے کمانا شروع کر دیا. تو اس طرح جب معاشی سرگرمیاں ظاہر ہے اس کی وجہ سے رک گئی ہیں, اور معاشی سرگرمیاں جب رکتی ہیں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور جب آئی ایم ایف زیادہ پیسہ دے گا اس وقت بھی معاشی سرگرمیاں اس لیے رکیں گی, تو چیک اینڈ بیلنس آئی ایم ایف کا بڑھ جاتا ہے. تو جب چیک اینڈ بیلنس بڑھتا ہے تو سسٹم ذرا سلو ہو جاتا ہے, سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو گروتھ رک جاتی ہے اور گروتھ کم ہو جاتی ہے. تو آئی ایم ایف کی تمام چیزوں کے باوجود ہے اندازہ اس بات کا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ گروتھ میں فرق پڑے گا. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ڈاکومنٹ کرنے کو کہا ہے. آئی ایم ایف نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں جو ڈاکومنٹ نہیں تھے, مثال کے طور پہ پراپرٹی ڈاکومنٹ نہیں تھی اور اس کو ڈاکومنٹ کرنے کو کہا ہے, زراعت ڈاکومنٹ نہیں تھی, اور بہت سی ایسی چیزیں اب انہوں نے, چاہے وہ بیوٹی پارلر ہوں, چاہے دکان والے ہیں, دکانداروں کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو مزے کی بات یہ کہ دکانداروں کا ڈیٹا نہیں ہے پاکستان میں. البیہ یہ ہے کہ ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہے کھڑے ہوتے ہیں.
اچھا، اسی طرح آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ شارٹ ٹرم پلان نہ بنائیں، لانگ ٹرم پلان بنائیں، اور اس نے کہا ہے کہ سالڈ پلان بنائیں۔ اب سالڈ پلان اس وقت بنتا ہے جب حکومت اسٹیبل ہوتی ہے۔ حکومت اسٹیبل نہیں ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو بھی پلان ہو وہ اپنے ہی 4-5 سال کے اندر نپٹ جائے، تو جبکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ 7-8-10 سال تک مطلب یہ کہ پلان دیے جائے۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے، یہ بھی جھگڑا ہے، اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ جو بھی حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے دور میں یہ آئی ایم ایف کے جو بھی لونز ہو اس کا معاملہ اسی وقت نپٹا لیا جائے، تاکہ جو بھی ان کو شو کرنا ہے اپنی پرفارمنس وہ شو کر سکیں۔ تو یہ ایک اور مسئلہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پچھلے یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ویسے میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ رپورٹس تو اچھی آ رہی ہیں۔ اس وقت آئی ایم ایف کا ادارہ ہے یا مالیاتی ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، مغربی ممالک ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی بہتر ہوگی، پاکستانی کی اندر سائنز اچھے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی یعنی رمضان میں ہی اور انتخابات کے خاتمے کے بعد ہی دیکھیں ایکٹیویٹیز، کاروباری ایکٹیویٹیز میں فرق پڑا ہے، اور انڈیکس جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے جو ہے بہتر ہوئے، اور اس میں کانفیڈنس آیا ہے، ڈیولپمنٹ تیز ہو رہی ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی، اس لیے کہ ابھی جو ہے نا آئی ایم ایف کی طرف سے قرضہ جو ہے وہ آ رہا ہے، رقم آ رہی ہے، سعودی عرب بھی رقم دے رہا ہے، اور بیرونی سرمایہ کاری ہونے کی وجہ سے اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سائنس اچھے ہیں، پاکستان کی اکانومی بہتر ہونے کے امکانات ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ ایسا ہی ہو جو سائنس نظر آ رہی ہیں۔ پھر جو عبوری حکومت تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایف اے ایف ٹی اور آئی ایم ایف وغیرہ کے جو رولز لا ہیں وہ اس میں ڈیفالٹ نہیں کیا اس نے، اور گو کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، لیکن یہ کہنے کی باتیں تھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ جہاں تک اکانومی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ مہنگائی بھی بڑھے گی، اور مہنگائی ایک بہت بڑا طوفان مہنگائی کا آنے والا، اللہ رحم کرے۔ گیس کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، مزید بڑھنے کے امکانات ہیں، بنیادی سہولیات اس وقت جو لوگوں کی ہے یہ بہت زیادہ بڑھنے کے امکانات ہیں، اور اللہ ہی رحم کرے کہ غریب، کیونکہ سب سے زیادہ پستہ غریب ہی ہے، اور اس وقت تو چاہیے یہ کہ جو ہے وہ امیر کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، لیکن یہ ہو نہیں پاتا۔ ساتھ ساتھ اس وقت بڑا ایک کہ الیکٹرک یعنی بجلی کی قیمتوں کے بڑھنے کے امکانات ہیں، اور یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو میں، یعنی 7 روپے جولائی سے 7 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی تقریباً 60-65 روپے جو ہے یہ پر یونٹ تک بجلی ہوگی۔ ظاہر بجلی اتنی مہنگی ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ رحم کرے مشکلات اور مصائب عوام پر، ہم پر، آپ پر آ سکتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ کہ ساتھ یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ریکوری بہتر کریں، لائن لاسز کو کم کریں، ٹیرف کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کہا گیا ہے، اور لائن لاسز اب کہ الیکٹرک یا جو بھی ادارے ہیں وہ کر نہیں پاتے ہیں کور، تو وہ ڈالتے ہیں ہم پر، آپ پر، غریبوں پہ اپنا بوجھ ڈالتے ہیں۔ اس کو بھی ڈاکومنٹ کرنے کو کہا گیا ہے، ان چیزوں چوری کے روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، یہ مطلب آئی ایم ایف کا کہنا ہے۔ ساتھ ساتھ آئی ایم ایف یہ کہتا بھی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے، ٹارگیٹڈ سبسڈی یعنی مخصوص جیسے غریب طبقہ ہے اس کو ٹارگیٹ اس کو بنا کر ان کو سبسڈی دی جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یونٹ جو ہے نا وہ کم یونٹ جو ہے نا وہ جیسے مثال کے طور پہ 300 یونٹ ہوتے ہیں تو ایک دم سے سلیب آ جاتا ہے، تو اب 600 یونٹ ہوتے ہیں تو مزید سلیب بڑھ جاتا ہے۔ یہ سلیب کا گیم بھی بڑا گندا ہے۔ اب متوسط طبقہ جو ہے نا وہ 300-600 یونٹ تک چلا جاتا ہے، تو اب بیچارہ متوسط طبقہ بھی اس وقت پسا ہوا ہے، وہ بھی غریبی ہے اس وقت، سمجھیں غریب ہو چکا ہے۔ لوگوں کی ظاہر آمدن بڑی اتنی نہیں ہے کہ وہ اخراجات پورا کر سکیں، تو لامحالہ ان کو بجلی مہنگی پڑتی ہے، اور اسی طرح گیس مہنگی پڑتی ہے، اور یہ لوگوں کو جو ہے چلانا اس وقت جوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی معاملات بھی ہیں کہ جہاں پر بہت سے مالیاتی اداروں نے جو ہے وہ
اچھا سائن کہا ہے اس وقت کہ پاکستان کو اکنامی حالت بہتر ہونے والے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ کاروباری ایک تو پولیٹیکلی انارکی ختم ہو. اگر جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی دوستوں تو وہ نیچرلی وہ ملک ترقی کرے گا. ہمارے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلے اداروں کو چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے, آرمی کو چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ سب مل کر جو ہے نا ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا کریں. جب تک یہ ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ ملک کے اندر اکنامی حالات بہتر ہوں گے. تو ایک تو یہ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہتر کریں, اور جو لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, فنڈامنٹل بنیادی سہولیات ہیں وہ دی جائے. صحت ہے, تعلیم ہے, ان کی دیگر چیزیں ہیں. اب اس وقت تعلیمی معیار گرا ہے, ایک رپورٹ کے مطابق تعلیمی معیار گرا ہے. اور بہرحال اس وقت سبسڈی دینے کی بات کر رہا تھا میں, تو غریب کو سبسڈی ملنی چاہیے. ساتھ ساتھ پی آئی اے کو سیل کرنے کا کہا گیا ہے, بہت جلدی کر رہے ہیں سیل کرنے میں, لیکن میں بتا دوں کہ 2024 میں تو سیل نہیں ہو سکتا, 2025 تک یہ سیل ہوگا, اس کی رقم آئے گی. اور یہ ایک ایسا بوجھ ہے ظاہر ہے کہ جس نے تقریباً 800 ارب روپے کھا گیا یہ پاکستان کی معیشت کے. تو ریئل اسٹیٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ریئل اسٹیٹ کل جو معیشت ہے, ریئل اسٹیٹ کی جو یعنی ایک سرکولیشن آف منی ہے وہ اس پاکستان کی معیشت کے برابر ہے. تو بہرحال اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ جو بھی معاشی حالات ہیں اور ان کو کس طرح بہتر کیا جائے. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.